خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے خلق میں اعلان کے معراج. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. برادرم جناب عامر فیاضی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا اس سیگمنٹ کا آغاز معراج کی مناسبت سے کسی کلام سے کریں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ وسیم بھائی. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں. ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں. میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں. میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس کی عرش معلی بنی رہ گزر، جو لٹاتا ہے انوار شام و سحر، اس کو کیوں نہ سرا پائے رحمت کہے، اس کو کیوں نہ سرا پائے رحمت کہے. جس نے دشمن کا دل بھی دکھایا نہیں، اس کو کیوں نہ سرا پائے رحمت کہے. جس نے دشمن کا دل بھی دکھایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. رب عالم نے تجھ کو بلایا.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ مفتی رمضی صاحب، یہ ذرا اس تناظر میں سمجھائیے گا کہ جب سرکار دو عالم، یعنی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، ویژولائز کچھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ماحول ہوگا سرکار دو عالم کے اطراف میں کہ جن ایام میں یہ سعادت معراج ہوئی، کہ یعنی ایک طرف آپ ترویج کر رہے ہیں، سامنے سے مخالفت ہے، اور پھر ایسے میں یہ واقعہ ہوا جس کی پھر بعد میں وہاں کے لوگوں نے اپنے طور پہ بھی تصدیق بھی کی کہ جناب بتایا کہ یہ تھا یہ تھا۔ تو یعنی تھوڑا سا ہمیں کن بھی الفاظ میں ذرا اس ماحول میں لے جائے کہ ہمارا ویژولائز کر سکیں کہ وہاں کیا عالم تھا اس شہر کی گلیوں میں کہ جن دنوں میں یہ معراج ہوئی، اور وہاں اس وقت کس انداز سے زیر بحث آ رہا تھا کہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں اس میں بہت سے اقوال ہیں کہ ہجرت کے کتنا عرصہ پہلے یہ معاملہ ہوا، تو بہت سے اقوال اچھا ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، ٹائم لائن میں، اور نبوت کے کتنے، بعثت کے کتنے عرصے بعد یہ معاملہ ہوا، لیکن جمہور کے نزدیک بعثت کے 12ویں سال یہ واقعہ درپیش ہوا۔ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا نا، یعنی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہاں سے لے کر اور پھر باہر جہاں بھی آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی یہاں پر اپنا چاچا ابو لہب آپ کو چھوڑنے پر تیار نہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی جتنے آپ کے سراؤنڈنگ میں کفار ہیں، قدم قدم پر آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اذیتیں بھی کیسی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، اتنا کسی اور نبی کو تکلیفیں اور اذیت اس انداز میں نہیں دی گئیں۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 10ویں جب بعثت کا 10واں سال ہے، تو اس سال میں آپ یہ دیکھیں 2 سانحے ہوئے، حضرت ابو طالب کا انتقال کر جانا، اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی غمخوار ہیں، غم گسار ہیں، اب آپ کو یعنی ہر مقام پر تسلی دینے والی ہیں، وہ پہلی وحی کا واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا، ان کا انتقال کر جانا، یعنی یہاں پر تاریخ میں اس سال کو عام الحزن غم کا سال دے دیا گیا، کہہ دیا گیا نا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی، یہاں پر آپ دیکھیں کوئی دوست غم میں آ جائے تو دوسرا جو قریبی دوست ہوتا ہے، جو واقعی مخلص ہو، آنسٹ ہو، وہ برداشت نہیں کر پاتا، وہ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ خوش ہو جائے، یہ غم کے لمحات سے نکل آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب الہی، محبوب خدا غم اور حزن کی کیفیت میں ہو اور رب تعالی محب گوارا فرما لے؟ تو یہاں پر گویا کہ تسلی بھی دی گئی، اور گویا کہ آپ کو بتا دیا گیا اور ظاہر کر دیا گیا کہ اے میرے محبوب، آپ ان سے آزردہ نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر کسی نہ کسی انداز سے اس طریقے سے گویا تسلی دینے والا معاملہ ہے، کہ جیسے میں نے سنا کہ کسی آیت کا ترجمہ مفہومی سے اعتبار سے کہ اے حبیب اب کیا اپنے آپ کو آپ مشکل میں ہی ڈال دیں گے آپ، مطلب کہ اگر یہ کئی مقامات پر ہے جہاں عبادت کا معاملہ آیا، وہاں پر بھی رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، قم اللیل الا قلیلا، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، کم کر لیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کر لیں، اس سے بھی کم کر لیں۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کی جب وحی مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو اس وقت بھی آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں پڑھوں، تو وہاں بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، رب تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ڈال دے گا۔ یہاں تک کہ کہیں پر کسی کی بات پر غمگین ہو جاتے تو رب تعالیٰ فرماتا لا تحزن، غم نہ کر، رب تعالیٰ تیرے ساتھ ہے، انا کفیناک المستہزئین، یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کا غم نہ کیجئے، آپ کا رب فرما رہا ہے کہ ہم کافی ہیں ان کو۔ تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر، پھر آپ یہ دیکھیں یہاں تو انتہا ہو گئی نا، ابو لہب نے اتنا کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ الفاظ ہم کہہ نہیں سکتے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے محبوب سے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ و برباد ہو جائے، تو میرے نبی کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہاں گستاخی اس نے کی، جواب وہاں سے آیا، تبت یدا ابی لہب۔ اچھا یہ رب تعالیٰ کا اسلوب بھی دیکھیں نا،
رب تعالیٰ کا اسلوب دیکھیں، جتنے انبیاء پر بات ہوئی نا، نوح علیہ السلام کا اٹھائیں قرآن کریم میں، ہود علیہ السلام کا اٹھائیں، صالح علیہ السلام کا اٹھائیں، صحیح ہے۔ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کا اٹھائیں، سب نے اپنے اپنے جواب خود دیے ہیں۔ ہاں لیکن یہاں اچھا، یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کچھ مہینے کا بچہ تھا جو زلیخا کا رشتہ دار تھا، اس نے گواہی دی، گواہی انسانوں میں سے آئی، کیا بات ہے، لیکن قربان جائیں جب میرے محبوب پر بات آئی، تو وہاں سے جواب آیا۔ ہے جواب میرے محبوب نے نہیں دیا، جواب بھی وہاں سے آیا۔ اب قیامت تک لوگ سورہ الحاق کی تلاوت کرتے رہے اور اس گواہی کو ریپیٹ کرتے رہے۔ جی صحیح ہے، کیا کہنا ہے بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وسیم بھائی آپ کو سنائے گا، پھر ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معراج والے کمر میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری 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 جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تیرے ہی نور سے پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے مانگی ہے چاندنی، حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے، اور نبی ہے تارے تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے، قربان جاؤں قربان جاؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری 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 جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا، تائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا، حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا، جبریل امین نے جھولا جھولایا، آقا جھولا جھولایا، دل میں بساؤں دل میں بساؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری 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 جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ، خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے، خواب راحت میں ہانی نے پایا، سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا، ہاں ہاں آمنہ کا جایا، کیسے جگاؤں کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری 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 جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ
صلی اللہ تلووں سے رخسار مل کر جگایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا معراج کا شاہ کو مجدہ سنایا چلیے حضور تم کو رب نے بلایا ہاں ہاں رب نے بلایا دولہا بناؤ دولہا بناؤ اے میرے رب کے دولارے میں تو واری 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 جاری صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں واری یا رسول اللہ میں واری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ بس یہ ٹورڈز دی اینڈ مفتی عامر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ اس سیگمنٹ میں کوئی اختتامی کلمات اس حوالے سے بتائیے گا، بلکہ میں چاہوں گا کہ ایک ذرا ربط بھی بن جائے۔ میں نشریات کے آغاز میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو نشریات ہوتی ہے 27 والی، وہ ان اے وے وہ ہمارے شان رمضان کے ایک طریقے سے وہ ذرا ایک ماحول کا ایک آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آج کی اس نشریات کو ایز این اپرچونٹی استعمال کرتے ہوئے آپ سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہی وہ بہترین ایام ہے کہ اب جب ماہ رجب بس تقریباً اختتام پذیر ہو گیا ہے اور آگے شعبان پہ رمضان کا مہینہ ہے، کہ اپنے آپ کو انسان پریپیئر کرے۔ میں نے علماء کرام سے سنا کہ یعنی رمضان کے مہینے کی یہ شان ہے کہ اس کا پروٹوکول اس کا یہ دیا جائے کہ پہلے سے اس کی تیاری کی جائے، اور رجب اور شعبان بہترین ایام اور ماہ ہیں اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے پریپیئر کرنے کے۔ اللہ کے رسول بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو باقاعدہ پریپیئر تیار کیا کرتے تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ ذرا ان ایام سے متعلق فرما دیجیے گا کہ ابھی بس رجب کے کچھ دن رہ گئے، پھر آگے شعبان اور پھر رمضان، تو ان ایام میں کیا ہماری پریکٹس ہو یا کیا ہو، وہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں وسیم بھائی، یہ بات تو اب سارے ہی لوگ بخوبی جانتے ہیں، جہاں جہاں ARY ڈیجیٹل دیکھا جاتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کا ترہ امتیاز ہے کہ آپ باقاعدہ ایک مذہبی حوالے سے سمبل بن چکے ہیں کہ ہر ایونٹ کو ماشاءاللہ اس کے پورے تقدس کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور اس میں جو اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے اس ایونٹ کے مطابق۔ اچھا، ہم جب قرآن و حدیث میں بھی دیکھتے ہیں، خود نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی معجزہ ہے، ہر قدم میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک کمال کا صدور ہو رہا ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود ہائی لائٹ کیا گیا ان واقعات کو جو اہم موڑ تھے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کو، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کو، حضور نبی کریم علیہ السلام کے فتح مکے کو، حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج کو، یہ اہم ترین موڑ تھے جس سے آپ اگلے مرحلے کے لیے پریپیئر کریں اپنے آپ کو۔ تو جب ہم ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں تو ان چیزوں سے ہم اگلے راؤنڈ کی طرف، اگلے موڑ کی طرف اور اگلے مرحلے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم آج معراج ذکر کر رہے ہیں، سارے ناظرین کو، ویورز کو پتہ ہے کہ ایک رمضان کا ان کو باقاعدہ جو ہے وہ خوشبو آنا شروع ہو اللہ گئی، اللہ، یہ باقاعدہ خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ ہاں، عامر بھائی بھی ہم رمضان میں صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے کا اعتکاف ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو ویسے صحیح آمین آمین آمین، ہے انشاءاللہ، ان کو بھی پوری ٹیم کو الہی حاسدین کے سد سے بچائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی بڑی سعادت ہے، میں کہتا ہوں یہ سعادت ہے۔ پیسے جو ہے وہ ہر طریقے سے کمائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو کام ہے نا کہ جس میں آپ مذہب کے ہر ایونٹ کو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے جتنے مواقع آتے ہیں، آپ فراموش نہیں کر رہے ہیں اس کو، آپ باقاعدہ ایک مذہبی عقیدت کے ساتھ، اور جس یہاں پر جو ہے وہ مذہبی رواداری کا یہاں پہ مظاہرہ کیا جاتا ہے، الحمدللہ، ایک ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے مذہب کی، اسلام کی، اور اس طریقے سے مطلب محبت کی فضا قائم کی جاتی ہے کہ لوگ مطلب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اسلام کا یہ فیس بھی ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ جو ایک ریئل فیس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں
جس کو ایک بہت پیسفل فیس کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں محبت بھی نظر آ رہی ہے، مودت بھی نظر آ رہی ہے، مروت بھی نظر آ رہی ہے، رواداری بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ جو آپ جس انداز سے ٹرانسمیشن پیش کرتے ہیں، مذہبی ہم آہنگی بھی نظر آ رہی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دوام عطا کرے گا اس کی آمین برکت سے. انشاءاللہ. جتنے اس ٹرانسمیشن کے پیچھے جو لوگ ہیں بیہائنڈ، جتنے لوگ ہیں، باقاعدہ ٹیکنیکل اسٹاف موجود ہوتا ہے، آفیسرز موجود ہوتے ہیں، باقاعدہ پلانر موجود ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز موجود ہوتے ہیں، اونرز موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کا حصہ عطا کرے. الہ آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور بہت شکریہ علماء کرام ہیں ہمارے ساتھ. میں چاہوں گا اس سیگمنٹ کے آخر میں فیاضی صاحب آپ ہمیں 2-3 اشعار کسی کلام کی سنائیے، پھر ہم اس سیگمنٹ میں اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. مفلس زندگی سبحان اللہ. اب نہ سمجھے کوئی، سبحان اللہ. مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درود، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ دیوانہ، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا دے سفر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی. ان کی چشمے غنی رونق جان بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا. جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا
سبحان اللہ بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا سیدہ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی بھٹکتی ہوئے زندگی پھر رہی بھٹکتی ہوئے میری خانہ کو گھر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی بھٹکتی ہوئے میری خانہ کو گھر مل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہی سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ بلکہ میرا جی چاہتا ہے میں نے اس کلام سے سیگمنٹ کا اختتام کرنا تھا لیکن یہ اس کلام کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک کلوزنگ کامنٹ آپ دونوں سے اس پہ لوں آپ انہوں نے آخری مقطع بھی جو پڑھا کیا کہنا ہے مظفر وارثی صاحب کے جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم جب سے مجھ پر ہوا سیدہ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا تو قبلہ مفتی صاحب آپ سے آغاز پھر آخر میں آپ بتائیے گا کہ ابھی ظاہر ہے آج کی شب ابھی جب یہ ہم بات کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ میرے عقب میں ہے یہ اور ظاہر ہے آج کی شب تو ہم سورہ اسرا سورہ بنی اسرائیل کا کثرت سے تذکرہ ہوتا ہے تلاوت ہوتی ہے اس میں تو ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تب بھی دل کٹتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ کتنے ہی ایسے شیر خوار ہیں نونہال ہیں بیٹیاں ہیں مائیں ہیں جن پر ظلم کے وہ پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ظاہر میں فلسطین کے عنوان سے بات کر رہا ہوں کہ جن کو دیکھ کے انسان کی روح کانپ جائے اور ہم جتنا بھی غم کر لیں ظاہر ہے جس کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں وہ تو بیچارے وہی جانتے ہیں اور وہ جتنے بھی عالمی امن کے ٹھیکیدار ہیں جو کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں اب میرا دل جلتا ہے کہتے ہوئے کہ دنیا کے کسی حصے میں اگر جانوروں کو کثرت سے مار دیا جائے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہیں ان کو یہ بچوں کے حقوق نظر نہیں آتے ان کو تو بس اس پہ آپ آخر میں کچھ کہیے گا کہ دل بہت مغموم ہے اس وقت امت مسلمہ کے دل بہت گرفتہ ہیں کہ یہ کیا بیٹیوں کے ساتھ ماؤں کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں چاہوں گا آخر میں اس پر پہلے آپ کچھ کہیے گا جی وسیم بھائی تقریباً 2-3 مہینے سے یہ جاری ہے گو کہ اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن اب تو حد ہی ہو گئی اتنے تواتر کے ساتھ اور تمام حدود کو پھلانگ کر یہ کام کیے جا رہے ہیں کہ ہم بھی اب سن کر گویا کہ عادی ہو چکے ہیں جی ہماری بھی گویا کہ عادت ہو چکی ہے عادت نہ بنائیں بلکہ جب بھی سنیں اس غم کو تازہ کریں کہ اگر ان کے علاوہ ہمارے بچے اس طرح ہوتے اور ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا مسلمان تو وہ ہے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے تو جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا وجود اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ ساری تفریق کو بھلا دینے کا وقت ہے نا کہ کوئی فلاں نظریہ سوچ فرقہ مسلک نہیں یہ تو وہ وقت ہی نہیں ہے وقت ہی نہیں ہے وہ دوسرا آپ نے جو بات کی نا اس سے بھی غم تازہ ہو رہا ہے لیکن یہ ذرا سوچیں ایک پوسٹ میرے پاس آئی اس میں ایک بچی ہے چھوٹی اور اس سے کسی نے کہا اسکول میں کہ ماں پر مضمون لکھو ٹھیک اس نے کہا کہ ماتت امی مات کلوہا میری ماں مر گئی میرا سب کچھ چلا گیا
اور یہ اسی مقام کی بچی تھی، اور وہ بچی جو شکایت کر رہی ہے کہ میرے ماں باپ مار دیے گئے اور مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت یا کر رہی رسول ہوں۔ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کو ایک فرمائے، ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور فلسطین کے خاص طور پر جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ بلا شبہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا اور ہم دیکھ رہے ہیں، تو بڑی افسوس کی بات ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے یہ سب مناظر دیکھ کر، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل فلسطین پر، فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ الہ آمین۔ لیکن وسیم بھائی، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ ٹھیک بدلے۔ ٹھیک۔ ہم بے بس رہیں یا صرف دعاؤں سے کام چلاتے رہیں، ہمیں ایسے موقع پہ امت مسلمہ کو ایک دعوت فکر مل رہی ہے کہ مسلمانوں دیکھو، آج جب تم وطنوں میں اور سرحدوں میں اور فرقوں میں اور مختلف زبانوں اور قوموں میں بٹ گئے، تو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کس طرح تکلیف اور اذیت دی جا رہی ہے۔ مطلب ان مواقعوں سے آپ عبرت حاصل نہیں کرو گے اور اپنے جو ذاتی امتیازات ہیں، تفاخر ہیں، فرق ہیں، ان کو مٹا کے ایک نہیں ہو جاتے ہو، تو تب تک تمہارا یہ حال ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں کو دنیا میں، علم میں، تعلیم میں ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ جب تک مسلمان علم میں جی ایک تھے اور جب تک مسلمان متحد تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف دے سکے۔ صحیح۔ آج مسلمانوں کی حالت ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی تکلیف دے سکتا ہے، تو ہمیں یہ بات دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو دور کریں اور اس قابل بنیں کہ مدد کرنا تو کیا، کسی کی جرت نہ ہو کہ کوئی کسی مسلمان کو اذیت یا تکلیف دے سکے۔ میں جی کہوں گا قرآن کریم کی آیت کریمہ مفتی صاحب کی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ ولا تنازعوا، آپس میں جو ہے وہ تنازعات میں نہ پڑو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، ہاں، وتذهب ريحكم، تمہاری ساری طاقت اکھڑ جائے گی۔ اوہ، کیونکہ وہ جب مار رہا ہے تو وہ یہ نہیں مار رہا کہ وہ یہ ہے، یہ وہ آپ میں اشارتاً بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہو کر اپنے آپ کو کوئی بھی نام دے دیں، جی، وہاں پر آپ کا نام مسلمان ہے۔ یہ وہ اس کے لیے برانڈ کافی ہے کہ آپ مسلمان ہیں تب۔ اور جس طرح مفتی عامر صاحب نے یہ پہلو بھی بتایا کہ ایک انداز اپنے حصے کی شمع جلانے کے کئی اور حوالوں کے علاوہ ایک انداز یہ بھی ہے کہ بے شک دنیاوی طور پہ بھی اتنا ہم ایکسل کریں ان دا ورلڈ آف ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، سائنس، کہ یہ ایک مائٹ از رائٹ والا معاملہ تو بہرحال ہے، تو جتنی اہم مقامات پر، اہم جگہوں پہ، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو گویا یعنی میں نے علماء کرام سے سنا کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو تو حصول رزق کر رہا ہوں میں، بے شک میں بے شک دنیاوی خالصتاً بظاہر کوئی دنیاوی پوسٹ میں حاصل کر رہا ہوں، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں نے یہاں جا کے بھی اپنے مسلم بھائی بہنوں کی مدد کرنی ہے، تو یہ بھی ایک درجے کی عبادت بن سکتی ہے نا۔ یہ بالکل بھی عبادت ہے۔ تو بس اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ہر اعتبار سے انشاءاللہ کامیاب فرمائے، اور آج کی اس شب میں تو خاص طور پر یہ دعا اور یہ التجا کہ اللہ تعالیٰ غزہ میں، فلسطین میں جو ہمارے بھائی بہن، مائیں بہنیں، بیٹیاں جس کرب سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اعلان کے معراج کی شب ہے خلق میں